اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مبارک حدیث پاک اور ایک واقعہ پیش کیا جائے گا۔ توجہ کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے اور یاد کرنے کے بعد اللہ توفیق دے دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے دوگانہ نماز پڑھی اور قبلے کی طرف منہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا، اور آپ نے اتنا ذکر پاک کیا کہ آپ کی دونوں چشمے مبارک سے آنسو بہتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں ہیں چشمان مبارک، ان سے آنسو بہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے آنسو بہہ گئے۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور سینہ اور زانو سے بہہ کے زمین پر ٹپکتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ غور کریں کہ داڑھی سے سینے پہ آئے اور پھر زانو سے نکل کے آپ غور کریں زمین پر آنسو مبارک گر گئے۔ اللہ اکبر! آپ کے رونے سے میں بھی روتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا روتے تھے تو میں بھی روتا تھا۔ ایک گھڑی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور میری طرف دیکھ کے فرمایا، اے انس، میں تیری آنکھیں تر دیکھتا ہوں، یعنی اے انس تو رو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رونے لگا، جب آپ روئے تو میں بھی رویا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی زبان اللہ کے ذکر میں ڈوبی رہتی ہے۔ سبحان اللہ! جس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہیں، جس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری رہیں اور اللہ کا ذکر اس کی زبان کرتی رہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے اور اس کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اس طرح ایمان دلوں میں تازہ رہتا ہے۔ ایمان جو ہے دل میں تازہ رہتا ہے جب جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جب جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو آباد کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ رب العالمین دل کے ویرانے میں ایک گلشن کھل اٹھتا ہے، دل کی تمام پریشانیاں، دماغ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کو پریشانی آئے آپ ذکر خدا میں مشغول ہو جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھیں گے انشاءاللہ دل کی پریشانیاں اتنی ہی زیادہ دور ہوں گی۔ اگر کوئی اٹیک کا مریض ہے یا ہارٹ کا مریض ہے، انشاءاللہ وہ جو ہے اس کو پڑھے گا تو اس کے دل کو اللہ مضبوطی عطا فرمائے گا اور اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک حکایت بھی آپ توجہ سے سنیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک کافر بادشاہ سخت دشمن اسلام تھا، مذہب اسلام کا سخت دشمن، اور مسلمانوں کو بہت قتل کرتا تھا، جو بھی مسلمان اس نے دیکھا قتل کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لشکر اسلام اس کافر کے لشکر پر غالب آیا اور اس کافر بادشاہ کو زندہ پکڑ لیا۔ تمام مسلمان اس سے سخت ناراض تھے۔ بالاتفاق سب کی رائے یہ ہوئی کہ اس کو تانبے کی دیگ میں بند کیا جائے اور دیگ کا منہ ڈھک کر نیچے آگ روشن کر دی جائے، جب دیگ گرم ہونے لگے تو یہ جل بھن کر کباب بن جائے۔ یعنی وہ اتنا سخت دشمن تھا اسلام کا وہ بادشاہ کہ مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا، اور ان کو مطلب یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیا کرتا تھا۔ پر کیا ہوا، کچھ ٹائم کے بعد لشکر اسلام اس پر غالب آیا، اس بادشاہ کو پکڑ لیا گیا۔ اس بادشاہ کو سزا دینے کے طور پر یہ بات مقرر ہوئی کہ اسے دیگ میں بند کر دیا جائے اور پھر اس کے نیچے سے آگ لگائی جائے تاکہ یہ جل بھن کے کباب ہو جائے۔ جب ایسا ہی کیا گیا اور اسے دیگ میں رکھا گیا، دیگ کو اوپر سے ڈھک دیا گیا، دیگ گرم ہونے لگی، اور جب دیگ گرم ہوئی تو اس کافر بادشاہ کو سخت تکلیف پہنچی، تو اس نے اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کیا۔ جو بت تھے اس کو پکارنا اس نے شروع کیا، مگر وہاں بھلا کون آتا اور کون مدد کر سکتا تھا؟ وہ بادشاہ اپنے بتوں سے کہتا کہ میں نے تمہارے لیے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں ہلاک کی، کیا آج تم مجھے اپنے اور میرے دشمنوں کے پنجے سے چھڑاؤ گے نہیں؟ مگر عزیزان محترم، پتھر کے بت اس کی کیا مدد کر سکتے تھے؟
کوئی مدد کو نہیں آیا۔ عزیزان محترم، جب کوئی کام نہ آیا تو سبحان اللہ وہی خالق مخلوق رب معبود کام آیا، توفیق الہی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے دل میں توحید الہی پیدا ہوئی اور زبان سے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا کلمہ اس کافر بادشاہ نے دیگ کے اندر جو گرم ہو رہی تھی لا الہ الا اللہ پڑھنا اس نے شروع کیا، منہ آسمان کی طرف اٹھا کر کلمہ طیبہ پڑھتا رہا، اللہ اکبر۔ وہاں کیا دیر تھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، خود اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا وہ کون ہے جو بے قرار کی آہ و زاری سنے اور ہر قسم کی تکلیف سے اسے بچائے، سوائے مولا کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے جو تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، بے چین دلوں کو چین عطا فرماتا ہے، بے قرار دلوں کو اللہ رب العالمین قرار عطا فرماتا ہے۔ جب اس بادشاہ نے پکارا اللہ اکبر، پھر کیا ہوا عزیزان محترم؟ پھر وہی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اس وقت اس بادشاہ نے دیکھ کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھا، اس نے لا الہ الا اللہ منہ سے نکالا تھا کہ پہاڑ کی جانب سے آندھی اور ابر نمودار ہوا، سبحان اللہ، آندھی آئی اور بارش ہوئی، پہلے بہت زور سے پانی برسا، پھر دیگ کو ہوا نے معلق یعنی اٹھا لیا، دیگ کو جو ہے ہوا نے اٹھا لیا اور اس کو ماں اس کے قید خانے کے اڑا کے لے چلی، یعنی کہ اس بادشاہ کو دیگ کے ساتھ ہی وہ ہوا اڑا کے لے چلی، اور ایک ایسے کفرستان میں جہاں کوئی فرد بشر اللہ اللہ کہنا نہ جانتا تھا لے جا کر ڈال دیا، یعنی کہ اس بادشاہ کو دیگ کے اندر ہی ہوا نے ایسا اڑایا کہ وہ دیگ بھی اڑی، اس کے اندر بادشاہ بھی، اور پھر وہ ایسے کفرستان میں جہاں سارے لوگ کافر تھے، کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ تھا، وہاں جا کر کے اس ہوا نے اس کو ڈال دیا۔ آگے کا واقعہ سنی کیا ہوا، لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا واقعہ ہے، اتنی بڑی دیگ اور اس کے اندر کون ہو سکتا ہے، بڑی مشکل سے اس دیگ کو کھولا، اندر سے بادشاہ صحیح سلامت نکلا، اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے اور تم کون ہو اور کس طرح سے اس دیگ میں قید ہوئے اور یہاں کیوں کر آئے؟ اس بادشاہ نے اپنی ساری کہانی بیان کی کہ میں پہلے کافر تھا اور مسلمانوں کو قتل کرنا میں بڑی عبادت جانتا تھا، اتفاقاً ایک مرتبہ مسلمان لوگ مجھ پر غالب آئے اور انہوں نے اس عذاب و تکلیف سے مجھ کو قتل کرنا چاہا کہ مجھے دیگ میں بند کر کے نیچے آگ روشن کی اور مجھے گرمی و تکلیف زیادہ معلوم ہوئی تو میں نے اپنی طرف یعنی بتوں کو پکارا اور اپنے مددگاروں کو بتوں کو پکارا اور مددگار بتوں کو بلانا شروع کیا، لیکن کوئی میرے کام نہ آیا کیونکہ بت مدد ہی نہیں کر سکتے تھے۔ لاچار میں نے مسلمانوں کے خدا کو پکارا اور اس خدا نے میری مدد کی، سبحان اللہ۔ اور وہ کہتا ہے بادشاہ کہ ایک ابر اور آندھی بھیج کر دیگ کو ٹھنڈا کیا اور مجھ کو ان کے ہاتھ سے بچا کر یہاں پہنچایا، اللہ اکبر۔ سب نے اس واقعے کو بڑے تعجب سے سنا اور جو سنتا گیا وہ کلمہ پڑھتا گیا، سبحان اللہ۔ کیونکہ کفرستان میں یعنی کافروں میں لے جا کر کے اس دیگ کو ڈالا گیا تھا نا، تو بادشاہ نے جس کو بتایا جو بھی سنتا گیا کلمہ پڑھتا گیا اور تھوڑی دیر میں وہ پورے قصبے کا قصبہ مسلمان ہو گیا، عزیزان محترم۔ اور اس بادشاہ کو کلمہ طیبہ نے موت سے بچایا اور اس کے ساتھ ساتھ سب بستی والوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا دیا، سبحان اللہ، اور جنت کا ان کو حقدار بنا دیا۔ کیونکہ عزیزان محترم جو دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کلمے کی برکت یہ ہے کہ جب کافر بھی دل سے پڑھے تو اللہ اسے بھی موت سے امان دے دیتا ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم دل سے پڑھیں گے تمام پریشانی اللہ دور فرما دے گا۔ میری گزارش ہے جہاں تک ہو سکے اس بات کو آگے سے آگے تک پہنچائیں، اسے یاد بھی رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وقت دین کی باتوں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا تبارک و تعالی نماز مغرب کو، درس و بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ رب العالمین اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے رزق میں، عمل میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دین کی باتوں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔